سر ابھی آپ آئیڈیالوجیکل سالیڈیریٹی کی بات کرتے ہیں پشتونوں کے بیچ میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1970s میں جب USSR 1979 میں ایگزیکٹلی افغانستان میں آتا ہے تو پاکستان USA کی سائڈ لیتا ہے اور USSR کو افغانستان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی کیا یہ اسٹریٹجک موو تھی، یا پھر جس طرح بھی آئیڈیالوجیکل سپورٹ کی بات کرے تھے، کیا یہ پشتونوں کے ساتھ ہماری سالیڈیریٹی دکھانے کا ایک ٹیکٹک تھا؟ دیکھیے اصل بات یہ تھی کہ جو افغانستان کے اندر رہنے والے لوگ تھے نا، وہ سوویت یونین کے آنے پر مطمئن نہیں تھے. اور اصل میں یہ جو لڑائی تھی یا ان کے خلاف جو تھی وہ گریلا وار تھی، یہ کوئی ہم نے نہیں شروع کری، یہ خود افغانیوں نے کی تھی. اور افغانی جو تھے وہ کافی حد تک جو تھے یہ 79 تک کا انتظار نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے ہی نظر آ رہا تھا جب سوویت یونین جو تھا وہ کسی نہ کسی بہانے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہا تھا اور اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا، تو افغانستان کے اندر بھی یہ سوچ بڑھتی جا رہی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے بادشاہ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، ان کے اپنے فرسٹ کزن داؤد نے ان کی حکومت اڑا دی تھی، اور پھر ایک حکومت آئی اور اس کو ایک پولیٹیکل حکومت کہا گیا، اور انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے. ان کے بعد آنے والوں نے بھی معاہدے کیے، امین اور بہت سارے نام میں لینا لوگوں تو لمبا ہو جائے گا. تو وہ جو ہے یہ سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ معاہدے کیے. اچھا، اسی زمانے کے اندر پاکستان کے خلاف بھی جو تھا نا وہ وہاں سے ایک پوری ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو تھی وہ انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا. اور اسی زمانے میں طالب علم رہنما حکمت یار صاحب اور استاد ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود صاحب، یہ لوگ بھی پاکستان آئے. اور یہ وہ اس زمانے کے لوگ تھے جو سوویت یونین کی مخالفت کر رہے تھے، یا ان حکومتوں کو پپٹ حکومتیں کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومتوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتی افغان قوم کی. تو وہ لوگ بھی جو تھے وہ پاکستان آئے، اور کیونکہ پاکستان کو بھی وہاں سے تھریٹس ہو رہے تھے، روز خلاف ورزیاں ہو رہی تھی بارڈر کی اور یہ ساری چیزیں، تو اور ایسے شواہد بھی ملے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے کچھ کارروائیاں کی ہیں. تو پاکستان نے بھی بہرحال ویلکم کیا ان اسٹوڈنٹس کا. اور اس زمانے کے پاکستان کے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے جنرل نصیر اللہ بابر، انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پیٹرنائز کرنے کے اندر بھی ان کا رول تھا. اور اسی دوران جو ہے یہ 79 کا واقعہ ہو گیا کہ سوویت یونین کی باقاعدہ فوج جو تھی وہ افغانستان کے اندر آ گئی. اور اس کے خلاف میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افغانیوں نے خود سے اس کو روکنے کی کوشش کی. اور افغانی جو تھے لامحالہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں گریلا وار ہوتی ہے. ظاہری طور پر تو کابل کی حکومت جو تھی وہ سوویت یونین یا ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن جو ادھر ادھر کے علاقے تھے وہاں پر انہوں نے اپنی مزاحمت کو، اپنی کارروائیوں کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخر کار ایک ایسا وقت آ گیا کہ دنیا نے یہ محسوس کیا، ہمیں ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہرحال سوویت یونین کی ناک میں دم کر دیا ہے. افغانیوں نے ایک مشکل صورتحال پیدا، جب اس وقت تک افغانستان کو کوئی باقاعدہ ایڈ کسی ملک سے نہیں مل رہی تھی. پاکستان جو تھا وہ جو کچھ تھوڑا بہت کر سکتا تھا، ان کی خوراک کی ضروریات یا ان کی وہ پاکستان جو تھا وہ کوشش کر رہا تھا. لیکن اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ افغان ریفیوجیز کا آنا جو تھا وہ پاکستان کی طرف بھی شروع ہو گیا اور ایران کی طرف بھی شروع ہو گیا. اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے افغان ریفیوجیز کو ایک جگہ پہ نہیں روکا، اور ہم نے افغان ریفیوجیز کو ہر جگہ جانے دیا، اور جس کی وجہ سے جو ہم آج کباہتیں دیکھتے ہیں اس میں سے بہت ساری کباہتیں جو ہیں وہ ایران نے یہ کیا کہ انہوں نے فیسلیٹیٹ بھی کیا، انہوں نے جو ضروریات زندگی تھی وہ بھی پرووائڈ کی، لیکن انہوں نے اس کو بارڈر کے بالکل قریب رکھا، اور ایران نے اس کو اپنے شہروں کے اندر انٹری نہیں ڈالنے تھی. تو اس کی وجہ سے ایران کے اندر جو تھی وہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں کھڑی ہوئی. لیکن جب افغانیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت روکا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ تو ایک ایسا جگہ بن سکتی ہے کہ جہاں پر سوویت یونین کو ڈیفیٹ دی جا سکتی. اور امریکہ جو تھا وہ ویتنام کے بعد سے، ویتنام میں کیونکہ اس کی سبکی ہوئی تھی
تو امریکہ اس بات کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ اس کو کوئی موقع ملے انڈائریکٹ وار کا، ڈائریکٹ وار نہ ہو تو وہ سوویٹ یونین سے اس کا بدلہ لے سکے. تو امریکہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر باقاعدہ انوالو ہوا، اور پھر صرف امریکہ نہیں انوالو ہوا، اس کے ساتھ اس کے اتحادی بھی انوالو ہوئے، اس نے مڈل ایسٹ کو بھی انوالو کیا. پھر صرف سرمایہ ہی نہیں بلکہ افرادی قوت بھی جو ہے وہ دنیا سے آنی شروع ہو گئی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی زمانے میں اسامہ بن لادن بھی جو تھے وہ اس علاقے میں آئے، اور انہوں نے آ کر وزٹ کیا اور لوگوں سے ملے، اور انہوں نے سماجی بھلائی کے پروجیکٹس جو تھے وہ ریفیوجیز کے اندر بھی شروع کیے اور آگے کی طرف. اور اسی زمانے میں پھر امریکہ کا ایک اسلحہ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی پاکستان کے تھرو جو ہے وہ آنے لگا. اور وہاں کے ایک بڑے مشہور کانگریس مین ہیں، اب ان کے اوپر ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے، ان کا کہا جاتا ہے کہ بڑا رول تھا اس افغانستان کی وار میں، اور انہوں نے بہت زیادہ امریکہ کو اور امریکہ کی قیادت کو کنونس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اور وہ بار بار پاکستان بھی آئے، ان سے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. شروع کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کی ٹیم نے ریفیوز کر دیا کہ جس قسم کی امداد آپ دے رہے ہیں جمی کارٹر صاحب کے دور میں، ہمیں نہیں یہ امداد چاہیے، کیونکہ اس کی یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، تو آپ یہ امداد اپنے پاس رکھیں. لیکن جس وقت جمی کارٹر چلے گئے اور ریگن آئے تو یہ وہ وقت تھا جب امریکہ نے پوری طرح اس وار کا حصہ بنی، اور امریکہ نے پوری طرح اس کی مدد کری. اور صرف امریکہ نے نہیں بلکہ امریکہ کے اتحادیوں نے بھی پوری طرح اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. اور یہی وقت تھا جب مڈل ایسٹ سے بھی، اور مڈل ایسٹ سے ہٹ کر اگر ہم کہیں تو نارتھ افریقہ کے ممالک سے بھی لوگوں نے اس طرف، اس جنگ کی طرف آنا جو تھا وہ شروع کیا. اور پاکستان جو ہے وہ ایک بیس کیمپ کے طور پر، ایک ایسی جگہ کے طور پہ کہ جہاں سے، کیونکہ اور تو کوئی رستہ نہیں تھا اندر گھسنے کا، تو پاکستان کے ذریعے سے آگے جانا شروع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب اسکڈ میزائلز جو ہیں وہ جب امریکہ نے فراہم کیے تو اس کے بعد سوویٹ یونین کے لیے بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ سوویٹ یونین اپنی ایئر فورس کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا تھا. لیکن اس میں اتنی سہولت آ گئی تھی کہ وہ ایک کندھے پر رکھ کر آپ میزائل چلا سکتے تھے، اور وہ میزائل جا کر ایئر کرافٹ کو ہٹ کرتا تھا اور ایئر کرافٹ گر جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ جنگ کا جو پاسا تھا وہ پلٹنا شروع ہو گیا. اور یہی وہ وقت ہے جس وقت سوویٹ یونین کے معاشی حالات بھی، کیونکہ سوویٹ یونین نے جو ایک اپنا اتحاد بنایا ہوا تھا جسے وارسا پیکٹ کہا جاتا تھا، وہاں پر بھی بے چینی شروع ہو گئی. اور وہاں پر بھی جو سوویٹ یونین ان کی معاشی مدد کرتا تھا وہ سوویٹ یونین کے لیے مشکل. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سیریا میں بھی جو حکومت گری اس میں بھی ایک وجہ یہ تھی کہ رشیا نے جو پرومسز کیے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ پرومسز پیچھے کی طرف جانے لگے، اور ایران کا بھی پرابلم آیا. تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوویٹ یونین کے لیے جو تھے نا وہ کیونکہ وہ یورپ کے اندر اس کی پسپائی ہوتی جا رہی تھی اور اس کو وہاں پر وہ سہولتیں نہیں مل رہی تھی، اور وارسا پیکٹ جو تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. رومانیہ کے اندر چاؤسیسکو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ اب وارسا کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو چکا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوگوسلاویا جو سب سے بڑا ملک تھا سوویٹ یونین کے بعد وارسا پیکٹ کا، وہ ٹوٹ گیا، اور وہاں اندر سے جو تھی وہ بغاوتیں شروع ہو گئیں. چیکوسلواکیہ ٹوٹ گیا. تو یہ وہ وقت تھا جس وقت سوویٹ یونین کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی، اور سوویٹ یونین کے لیے اس پریشر کو اور اس اکنامک پوزیشن کو برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا. تو سوویٹ یونین یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ اب اس علاقے سے نکل جائے، اور اس کو ایک اچھا موقع ملا کہ جنیوا اکارڈ کے اندر اس نے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا اور افغانستان سے نکلنے کا ایک ٹائم فریم دیا، اور وہ پھر افغانستان سے نکلا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ افغانستان سے 89 میں نکلا، لیکن 89 میں نکلنے کے باوجود جو اس کی بنائی ہوئی حکومت تھی، یا یوں کہیں جو اس کی مدد سے بنی ہوئی حکومت تھی، وہ 92 تک چلتی رہی. تو اس کے بغیر بھی فوجی تو چلے گئے تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایڈوائزر ٹائپ کے لوگ جو تھے وہ ابھی بھی سوویٹ یونین کے کابل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن فائنلی پھر جو کچھ ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ ہوا، فائنلی وہ بیچارے مارے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ اسی دوران یہ ہوا کہ وارسا پیکٹ بھی سارا ختم ہو گیا،
وہ سارے ملک جو تھے یا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے یا کم از کم سوویت یونین کے کلچز سے باہر نکل گئے، اور ان میں سے کچھ ملک تو بلکہ یہاں تک ہوا نیٹو کا حصہ بن گئے، امریکہ کی طرف چلے گئے، اور دوسری طرف یہ ہوا سینٹرل ایشیا کے اوپر جس پر بڑا کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا سوویت یونین نے، اس واقعے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، اور جو سینٹرل ایشین ممالک تھے وہ بھی آزاد ہو گئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں وہاں 6 سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں وہ آزادی کی شکل میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ افغانستان کی وار جو تھی یہ اصولی طور پہ معاشی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے سوویت یونین کا بھی کلیپس ہو گیا، اس کے اتحادی بھی بیچارے بکھر گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو 2 پاورز کا نظام تھا، یو ایس اور یو ایس ایس آر، وہ بھی ختم ہو گیا، اور صرف ایک یونی پاور کے طور پر امریکہ جو ہے وہ اس لڑائی کے بعد آیا۔ پاکستان کا جہاں تک آپ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کا نظریاتی معاملہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان میں یہ سوچ شروع دن سے ڈیولپ تھی کہ سوویت یونین پاکستان کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ سوویت یونین کے قریب سمجھے جاتے تھے یہاں پر ان کو ایک ایسا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں اور ان لوگوں کا ہم جائزہ لیں تو یہ باتیں لگتا ہے ایسا پروپیگنڈا تھی، جھوٹ تھی، زیادہ تر اس میں سچائی نہیں تھی، لیکن بہرحال اس وقت یہی تھا، اور حالات ایسے بن گئے تھے کیونکہ سینٹرل ایشیا کے بارے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی کا حق حاصل نہیں تھا، اور وہاں پر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے، مثال کے طور پہ قرآن شریف کا چھپنا اور یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے جو ہے اگر ہم مولانا کوثر نیازی کی کتاب دیکھیں کوکاف کے دیس میں، تو جب وہ وہاں سے وزٹ کر آتے ہیں اور جس قسم کے اندر کے واقعات بتاتے ہیں مسلمانیت کے حوالے سے، تو ایک خوف بہرحال جو تھا نا وہ موجود تھا، اور اس کے اندر جو تھا وہ امریکہ کا پروپیگنڈا بھی شامل تھا۔ تو دونوں چیزوں نے مل کر پاکستانیوں کو اس بات پہ مجبور کیا، اس یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں کے سوچنے والوں کو، یہاں کے تھنکرز کو، کہ کسی طرح ہم نے سوویت یونین کو افغانستان میں ہی روکنا ہے۔ اور بہرحال اس کے اندر ایک دوسری چیز بھی تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر سوویت یونین یہاں پہ کنسولیڈیٹ کرتا ہے تو جو پختونوں کا ایشو ہے جو ہمارے خیال میں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوویت یونین شامل تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات تھی جو میرا خیال ہے یہاں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت اور یو ایس ایس آر کا جو معاہدہ ہوا تھا 1970 میں، جسے ڈیفنس پیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے بعد پاکستان کو توڑا گیا، تو ہم یہ سمجھتے تھے، اور یہ سچی بات بھی ہے، کہ سوویت یونین جو تھا وہ پاکستان کو توڑنے میں شامل تھا۔ اگر ہم یونائٹڈ نیشن کے بھی اس وقت کے حالات دیکھیں تو سوویت یونین جو تھا وہ پوری طرح ہماری مخالفت کر رہا تھا۔ اب اس کا کہانی یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان نے پشاور کے پاس بیسز دیے ہوئے تھے امریکہ کو، ہاں وہ ایک U-2 طیارہ اڑا تھا، اس U-2 طیارے کو گرا دیا تھا، یہ کہانی وغیرہ، وہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن فائنلی پاکستان کو توڑنے کے اندر پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس میں سوویت یونین کا بھی ہاتھ ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ پاکستان نے بھی اپنا سکور کو برابر کرنا تھا، اس کو برابر، اور پاکستان آج والے دن بھی فخر کرتا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ، جنرل حمید گل مرحوم اور باقی، وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی کہانیاں ہیں کہ امریکہ نے آ کر یوں کیا اور فلانا کیا، یہ اصل میں ہم نے سب کچھ کیا، اور وہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو برلن وار ٹوٹی تھی وال، اس کا ایک پیس جو تھا وہ ان کے پاس بھی تھا، تو انہوں نے وہ اس کو سجا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اس لیے مجھے دیا گیا کہ میں اصل میں وہ آدمی تھا جس نے اس میں مین رول ادا کیا سوویت یونین کو توڑنے میں، یا سوویت یونین کو روکنے میں، یا افغانستان سے اس کی واپسی میں، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے اندر جو تھا وہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی تھا کہ شاید اس کے بعد افغانستان میں ہماری ایسی حکومت آئے گی جو بڑی فرینڈلی ہوگی، تو جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جو ہندوستان کے مقابلے میں، تو ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی طرف بھی دیکھا۔ اگر اس زمانے کے ہم آرمی کے آفیسرز کو دیکھیں جو بعد میں ریٹائر ہوئے، تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا بہت ذکر کرتے تھے افغانستان کا۔ آیا کہ 1965 کی وار کے اندر ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ملی تھی، ایران میں ملی تھی، ہمارے طیارے جا کے وہاں پارک ہو گئے تھے، ہمیں وہاں سے سہولت ملی تھی، اور 60 کی لڑائی کے اندر بھی شہنشاہ ایران نے آ کے رول پلے کیا تھا اور افغانستان کو شٹ اپ کال دی تھی، جس کے بعد افغانستان کے لیے پرابلم بڑھ گئی تھی، لیکن بہرحال ہمارے اسٹریٹجسٹ کا خیال تھا کہ ہمارے لیے شاید زیادہ
جگہ جو ہے وہ افغانستان بنتی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب یہ اگلی بحث ہے, ہم آئندہ آپ کے اگلے سوال میں شاید یہ بات کریں کہ وہ بہرحال ہمیں وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تو نہ ملی, لیکن وہاں سے جو پرابلمس تھی وہ جس طرح اس سے پہلے تھیں وہ تقریباً آج والے دن تک کسی نہ کسی شکل میں موجود.